حوالے سے کہ ان کو انصاف دیا جائے, گورنمنٹ کو نوٹس ایشو کیے جائیں, اس حوالے سے میں ان کا شکریہ ادا کرنے آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے بعد باہر جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب, جنرل سیکریٹری اور دوسرے وکلا برادری کے لوگ جو آج میں خود موجود نہیں تھا مگر وہاں پہ سارے پیش ہوئے ہیں اور ایسے سمجھو کہ یہ میرا کیس خود لڑ رہے ہیں, تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اور میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ساری بار ہائی کورٹ بار, سپریم کورٹ بار وہ اسی جذبے کے ساتھ اس چیز کو ایسے لے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ یہ سمجھے کہ حکومت صرف ایسے نہیں مگر اس حکومت کے پیچھے سارے پاکستان کی وکلا برادری, سارے پاکستان کی جوڈیشری ایک ہی پیج کے اوپر کھڑی ہے کہ ان کے ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریٹی ہے ان 11 لوگوں کے خون کا حساب لینا چاہیے, ایمبیسی کو ایکسیس دینا چاہیے, فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ایک جو چہرہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ سٹیزن ایکٹ کے پیچھے جو وہاں کی تنظیمیں ہیں, جو وہاں کی ایجنسی ہے, وہ کون سا گنوا کام کر رہی ہے. اور یہ چیزیں دنیا کو پتہ چلے کہ بھارت جو ماضی میں ایک سیکولر کنٹری تھا وہ آج کس راستے کے اوپر چل پڑا ہے اور اس کا انت کیا ہونا چاہیے. میں اب آخر میں پھر شکریہ ادا کروں گا اور میں پریزیڈنٹ صاحب کو بتاؤں گا, پریزیڈنٹ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے, کیس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ آج کتنا پازیٹیو ریسپانس جو ہے وہ ملا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری حسیب صاحب, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 200 ملین کے اس ملک کے خداداد پاکستان میں 5% ہمارے پاس منارٹیز ہیں. اس میں ہندوز بھی ہیں, اس میں سکھس بھی ہیں, اس میں بدھسٹ بھی ہیں, اس میں دیگر کمیونٹیز بھی ہیں. بحیثیت بار ایسوسیشن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کے تمام سٹیزنز ارسپیکٹو آف ریلیجن, کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ کلرز ان کے حقوق کا ہم تحفظ کریں. یہ گارنٹی ہمارے آئین میں بھی دی گئی ہے. بنیادی حقوق کا تحفظ, رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشنز یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. بار ایسوسیشنز ہمیشہ اس بات کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں. ہمیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے جب پروسیشن کیا انڈین ایمبیسی کے باہر اور انہوں نے وہاں اپیل بھی کی تھی اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بار ایسوسیشن اور باقی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ اس کاز کے لیے اپنا اپنا فرض نبھائیں. تو ہم نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور اس ریٹ میں ہم نے استدعا کی کہ 11 پاکستانی ہندو جو انڈیا میں تھے, جو ان کا بروٹل مرڈر ہوا, ان کے ساتھ یہ ظلم اور جو زیادتی ہوئی اس کو ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ اس طرح کا ظلم جو پہلے بھی انڈیا میں مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ہوتا رہا یہ پھر ہوا. ہماری خاموشی اور ہمارا احتجاج نہ کرنا ان کو انکریج کرتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس جو آواز انہوں نے بلند کی اس میں ہم اپنی آواز بھی شامل کریں. اور ہم آج یہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ میں موجود ہوں, یہ سارے لوگ آج پیش ہوئے چیف جسٹس صاحب کے پاس. ہم نے وہاں ان سے استدعا کی اور اپنا جو معافی ضمیر تھا جو ریٹ کی صورت میں بھی ہم نے وہاں دائر کیا وہ بیان کیا. بات یہ ہے کہ یہاں سے ہندو کمیونٹی کے لوگ جب بھی وہاں جاتے ہیں وہاں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. جو لوگ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں ان کو تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور باقی زندگی کی دیگر فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے جو ان بے گناہ بیچارے مسلم کمیونٹی کے, ہندو کمیونٹی کے 11 لوگوں کے ساتھ ہوا. ہم نے یہ کہا کہ یہ گورنمنٹ کی, ہم نے پارٹی بنایا کیبنٹ ایوین کو اور سیکرٹری فارن افیئرس کو کہ وہ آواز بلند کریں, اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں, یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ادارے ہیں اور باقی جو لوگ ایکٹیوسٹ ہیں وہاں ان کے سامنے اس مقدمے کو رکھیں تاکہ یہ چیز ریکارڈ پہ آئے کہ انڈیا کا اصل چہرہ بھی سامنے آئے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور یہ عرصہ دراز سے یہ کام جاری ہے, یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے سمجھوتا ایکسپریس دیکھ لیں, آپ کشمیر کے ایشو دیکھ لیں, یا باقی معاملات دیکھ لیں. پاکستان جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کے باوجود یہ بہت سی چیزیں فیس کرتا ہے اور وہ سب کچھ کر کے بھی
دنیا اس پہ بالکل بات نہیں کرتی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ موقع ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رسپونڈنٹس جن کو چیف جسٹس صاحب نے نوٹس کیا اور ان کو کہا کہ آپ رپلائی فائل کریں اور جواب دیں اس پٹیشن کا, اور انہوں نے نہ صرف ہمیں اپریشیٹ کیا بلکہ یہ کہا چونکہ وومن رائٹس کے حوالے سے وہ خود بھی کام کرتے رہے ہیں تو انہوں نے نہ صرف اس چیز کو اپریشیٹ کیا بار ایسوسیشنز کو اور ہمیں, اور یہ کہا کہ آئندہ بھی اس طرح کے جو مواقع ہیں اور اس طرح کے جو کام ہیں یہ بار ایسوسیشن کرتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کے اوپر لیگلی ہم سوچ رہے ہیں کہ میں جا سکتا ہوں یا صرف گورنمنٹ جا سکتی ہے. اس وقت تک یہی ہے کہ گورنمنٹ جائے گی, مگر گورنمنٹ کے پیچھے جب پوری جوڈیشری میں خود پورے وکلا برادری اگر کھڑی رہے گی تو ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ 22 کروڑ عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ ہمارے ساتھ جسٹس کیا جائے. میں آج بھی میڈیا کی توسط سے میں بھارت کی حکومت نریندر مودی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا یہ وحشیانت بند کریں. یہ کسی مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. ہر مذہب انکلوڈنگ ہندوازم پیس سکھاتا ہے, انٹرفیس سکھاتا ہے, ہارمنی سکھاتا ہے, گڈ ہیومن بینگ سکھاتا ہے. آپ آج بھی ان 11 لوگوں کے خون کے حوالے سے جو آپ کی ایجنسیاں, جو آپ کے لوگ انوالو ہیں, ان کو بے نقاب کر کے ان کو سزا دیں اور ہماری ایمبیسی کو ایکسیس دیں, ورنہ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا رسے گا. کیونکہ اس کیس کو جس طریقے سے میں فالو کر رہا ہوں اور جس نیت کے ساتھ آگے بڑھا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اس کو دھچکا لگے گا جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ویسے ہی سٹیزن ایکٹ کی شکل میں ان کے سامنے ان کا چہرہ آ گیا ہے. آگے سب کو پتہ چل جائے گا کہ سٹیزن ایکٹ بل کے لانے سے لوگوں کو کس طریقے سے بیوقوف بنا کے اٹیکٹ کیا جاتا ہے, پھر کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے, اور کشمیر کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہونی چاہیے. میری آج بھی کوشش ہے, ماضی میں بھی کوشش رہی تھی کہ اس خطے کو امن کا گوارا بنانے کے لیے کم سے کم اپنی نیتیں صاف کریں اور آگے بڑھیں. اگر آج بھی آگے نہیں بڑھے تو یہ دونوں نیوکلیر پاور ہے, یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی, اور یہ 11 لوگوں کا خون جو ہے اس کا حساب آپ کو ایٹ اینی کاسٹ دینا پڑے گا. میں UN میں بھی جاؤں گا, میں جنیوا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے پاس بھی جاؤں گا, اور میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک جانے کے لیے ساری جہاں جہاں پہ ہماری کمیونٹی بستی ہے, جہاں جہاں پہ ہمارے لائرز فورم ہے, جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج انیشیٹو لیا ہے, میں سمجھتا ہوں آج ان کے انیشیٹو لینے سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ریمارک سے یہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ ایک سینئر چیف جسٹس اور بار کے صدر صاحبان اور ان کے وکلا آج جس جذبے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں, یہی جذبہ آگے آپ کو دوسرے صوبوں میں, دوسری ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں آپ کو سیم دیکھنے میں آئے گا. اور یہ میسیج یونانی مسری جائے گا کہ ابھی بھی اگر ان کو ہوش نہیں آتا ہے تو پھر تو خدا ان کو ہوش دے گا. سر, بابری مسجد کی شادی میں ملوث 32 مقدمات کے لکھنؤ کی عدالت نے تمام کو بری کر دیا. تھوڑی دیر قبل یہ فیصلہ, اس میں کیا کہیں گے؟ میں نے یہ بات کی ہے کہ ایک پاکستان کی سپریم کورٹ ہے جو مائنارٹی رائٹس کے اوپر 19 جون 2014 کی میرے آرگیومنٹس کے اوپر ججمنٹ دیتی ہے, اور دوسری ایک طرف ادھر سپریم کورٹ ہے جو اللہ کا گھر مٹا کے بھگوان کا گھر بنانا جا رہی ہے. میں خود رامائن کا فالوور ہوں, شریمد بھگوت گیتا کا فالوور ہوں, مگر سچا فالوور ہوں, ڈھونگی فالوور نہیں ہوں کہ جو یہ کہیں کہ اللہ کا کسی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. غلط بنی صحیح بنی, مگر آپ جو بھی اس کو کہیں, جب ایک اللہ کا گھر بنا ہوا ہے تو گیسچر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے, اب اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم ساتھ میں کوئی بھگوان کا گھر بنا لیتے ہیں. بہت سارے ایسی ہمیں مثال بنانی چاہیے تھی. اور انڈیا ویسے بھی ایک سیکولر کنٹری تھا, جب مہاتما گاندھی کا انڈیا تھا, جب نہرو کا انڈیا تھا, تب یہ چیزیں ہوتی تھی. وہاں پہ ہندو, مسلمان, کرسچن, سکھ کا کوئی نہیں تھا. سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم خوش ہیں وہاں پہ. مگر آج جس لیول کے اوپر جو وہاں پہ جو حکومت, جو ریاست, میں آج بھی انڈیا کے خلاف نہیں ہوں,
मैं आज भी इंडिया की रेस्पेक्ट करता हूँ, वहाँ के लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ, मगर जब रियासत की जो पॉलिसी वो ऐसी उल्टी होंगी तो लाजमी है हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी 5% एलिमेंट वहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, जो ऐसी किस्म के हेट मटीरियल, हेट चीज़ें करते हैं, जो नफरतें फैलाते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की कोर्ट्स, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आया नॉन मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटी के हकूक़ के लिए खड़ी है या नहीं खड़ी है। इन चीज़ों को हमें देखना है। सेम उसी तरीके से उधर उन चीज़ों को देखना है। आज उन 32 लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ इंसानियत के नाते इस इशू के ऊपर भी एक ही जगह पे खड़ी है कि अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर नहीं बन सकता। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं नहीं मानता कि अल्लाह का घर मिटा के और भगवान का घर बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।